السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود میں خوش آمدید۔ میں ہوں زارا انصاری۔ پلان سی کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے آج لاہور میں احتجاج کیا۔ پورے شہر میں تصادم کی فضا بنی رہی، سب کی نظریں لاہور شہر پہ رہیں۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی تدبر کو چھوڑ کر فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے یا پھر ابھی بھی مذاکرات سے کوئی اچھی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو بھی ماحول ہے اس کا ملک زیادہ دیر تک متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاست دانوں اور حکمرانوں کو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا ہوگا۔ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، اور ناظرین کو بھی السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، آج لاہور شہر بند رہا، تصادم بھی ہوا، کئی افراد جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے۔ عمران خان صاحب نے 2 دن کا وقت دے دیا حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کتنی کامیاب رہی آج، کیا کہیں گے تمام صورتحال پر؟ جی، تحریک انصاف نے آج لاہور میں ان کا اور حکومت کا ٹاکرا ہوا، اور ایک طرح سے بہت تلخیاں اس کے بعد نکل کے سامنے آئی ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ 2 دن کے بعد یعنی 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو، ورنہ اس کے بعد پھر وہ پاکستان بند کروانے کی جو بات کر رہے ہیں۔ میں اس پہ بعد میں تبصرہ کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں ذرا ناظرین کی ملاقات ایک شخصیت سے کروا دوں۔ یہ ایرانی نژاد ایک عالم ہیں، ایک اسکالر ہیں، اور ان کا نام ہے ہارون مونس۔ اگر ان کی تصویر ہم اپنی اسکرین پہ دکھا سکیں۔ ہارون مونس جو ہیں، یہ ان کی شناخت ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے، اور یہ وہ صاحب ہیں جن پہ پوری دنیا کی نظر ہے اس وقت۔ اور جس طرح ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں جیسے لاہور یا پاکستان کی سیاست، پوری دنیا میں اس وقت یہ صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے کئی گھنٹوں سے، یعنی آسٹریلیا میں آپ سمجھیں کہ پچھلے کوئی 16 گھنٹے سے صبح کوئی 9:45 پہ وہاں سڈنی شہر کے وسط میں ایک مارٹن پلیس ہے ایک جگہ، اور وہاں پہ ایک کافی چاکلیٹ شاپ آپ سمجھ لیں، اس کو لنٹ کیفے کا نام دیا گیا۔ وہاں پہ یہ صاحب داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا اور ایک ہاتھ میں ایک پسٹل تھی، اور انہوں نے وہاں داخل ہونے کے بعد وہاں پہ یرغمال بنا لیا تمام لوگوں کو۔ اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ 10 امپلائیز تھے اس کیفے کے، اور 30 کے قریب لوگ ایسے تھے، 30 یا 35 کے قریب لوگ جو کافی وغیرہ پی رہے تھے وہاں پہ۔ یہ صبح ہوا، اب 16 گھنٹے ہو چکے ہیں اس پورے واقعے کو، اور انہوں نے یہ یرغمال بنایا ہوا ہے اس آدمی نے جس کا نام مونس ہارون کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے جو عجب بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کے بالکل سامنے جس جگہ یہ کیفیٹیریا ہے سڈنی شہر میں، سڈنی سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے آسٹریلیا کا، کوئی 5 لاکھ مسلمان ہیں آسٹریلیا میں، لیکن سڈنی میں سب سے زیادہ ہیں، سڈنی اور میلبرن میں۔ تو اس کے بالکل سامنے ایک چینل 7 وہاں کا آسٹریلیا کا چینل ہے، اس کے آفیسز ہیں، تو انہوں نے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے بالکل اس کیفیٹیریا کی جو ونڈوز ہیں، کھڑکیاں ہیں، اور وہاں سے ان صاحب نے جھنڈا نکالا، اور ایک جھنڈا نکال کے انہوں نے لہرایا جس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ کلمہ یہ لہراتے رہے، اور یہاں پہ یرغمالی ہیں اس وقت آسٹریلیا کے، آپ سمجھ لیں کوئی کہہ رہا ہے 30، کوئی کہہ رہا ہے 35، ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا کہ اندر کتنے لوگ ہیں، لیکن ایک یہ شخص کی شناخت ہو گئی جس کا نام ہے ہارون مونس۔ یہ ہارون مونس جو ہیں، یہ ان پہ کوئی قتل کا مقدمہ بھی چل رہا ہے، اپنی سابقہ بیوی کو انہوں نے مارا تھا، اور پولیس نے ان کا ریکارڈ سارا نکال لی ہے، اور یہ انہوں نے اسائلم لی آسٹریلیا میں جا کے، اور اب پورے علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ ہارون مونس جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے دولت الاسلامیہ کا، کیونکہ یہ جو جھنڈا انہوں نے لگایا ہے سامنے جو آپ کو بھی نظر آیا، اس پہ کلمہ تو لکھا ہے، لیکن یہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش یا ان کا جھنڈا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان کا جو ان کا جھنڈا ہے یہ وہ جھنڈا نہیں ہے، کلمہ اس پہ بھی ہے، لیکن اس پہ مہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، مہر مبارک، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے جھنڈے پہ، یہ وہ جھنڈا نہیں ہے، اس پہ صرف کلمہ لکھا ہے۔ تو یہ مونس ہارون کی ڈیمانڈز کیا گئی ہیں؟ ایک تو یہ کہ آسٹریلیا کے جو وزیر اعظم ہیں ٹونی ایبٹ، ان سے ان کی بات کروائی جائے ٹیلی فون پہ، اور دوسرا یہ کہ ان کو دولت الاسلامیہ کا جھنڈا دیا جائے تاکہ وہ جھنڈا یہ یہاں آسٹریلیا میں لہرائیں۔ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور انہوں نے 30-35 لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بیچ میں 6 گھنٹے کے بعد کوئی 3 لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، پھر 2 عورتیں وہاں سے باہر نکلی، ان کو پولیس نے اپنے اس میں لے لیا جو ہاسٹیجز تھے۔ یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ خود فرار ہوئے یا انہوں نے چھوڑا، لیکن یہ بہت بڑا ایک جسے کہنا چاہیے ایک ڈرامہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آدھی رات ہو گئی تقریباً۔ اب نیو یارک سے کچھ 16 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، اگر آپ سڈنی میں، تو نیو یارک میں اور امریکہ میں یہ پورا میڈیا دنیا کا ڈسکس کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں چند ماہ پہلے سب سے بڑا کاؤنٹر ٹیررزم
آپریشن ہوا تھا, ریڈز ہوئی تھی, بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے وہاں پہ, کیونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ عراق اور شام میں جو کاروائی ہو رہی ہے دولت الاسلامیہ کی, اس کا اب ایک رکن ہے. اور چند مہینے پہلے جب یہ باقاعدہ امریکنز نے اور نیٹو الائز نے یہ پلان کیا کہ وہاں پہ دوبارہ عراق کے اندر فوجی کاروائی شروع کرنی ہے, تو آسٹریلیا اس میں ساتھ شامل ہو گیا. تو یہ اور آسٹریلیا کے تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں 70, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی 150 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو آسٹریلیا سے عراق اور شام اور لبنان اور یہاں پہ لڑنے کے لیے گئے ہیں, اور جنہوں نے دولت اسلامی جوائن کر لی ہے. اور اس میں بے شمار ایسے ہیں جو پراپر آسٹریلینز ہیں, یعنی یہ تو ایرانی نژاد آسٹریلین کی بات کر رہے ہیں نا ہم, جنہوں نے بعد میں نیشنلٹی, وہ پراپر جو بورن آسٹریلینز تھے وہ وہاں موجود ہے. تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے وہاں پہ اس وقت آسٹریلیا میں, دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. ان ممالک کی سیکیورٹی پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ تنظیمیں اب اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں کہ اس آسٹریلیا جیسے سیکیور ملک میں بھی داخل ہو گئی ہیں, چاہے اس شخصیت کا تعلق اس تنظیم سے ہے یا نہیں, لیکن سیکیورٹی پہ تو سوال اٹھ گیا پھر. جی سوال اٹھ گیا. اور یہ دیکھیں یعنی دولت اسلامیہ کا آسٹریلیا جانا, یعنی آسٹریلیا پہنچنا, اور کیفیٹیریا کے اندر وہ, یعنی یہ کیفے کے اندر یہ چل رہا ہے, پچھلے 16-17 گھنٹے ہو گئے ہیں اب تو, اور وہاں پہ یہ ہاسٹیج بنائے ہوئے 35 لوگوں کو. اور اس نے ایک جو دھمکی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف مار دے گا یہ ان لوگوں کو, گن تو اس کے پاس ہے. دھمکی ساتھ یہ دی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ایکسپلوزیوز, دھماکہ خیز مواد موجود ہے سڈنی میں, اور اگر پولیس نے کوئی ایکشن کیا, کمانڈو ایکشن کیا, تو یہ کہہ رہا ہے میں بٹن دباؤں گا اور سڈنی کے مختلف علاقوں میں بمز جو ہیں وہ بومنگ شروع ہو جائے گی, بلاسٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے پولیس اور وہ سب کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ریڈ کریں, رات ہو گئی ہے وہاں, ریڈ کریں, اس کو ماریں, کیا کریں. لیکن بہرحال ایرانی نژاد ہارون مونس ان کی شناخت ہوئی ہے, اور یہ ڈرامہ جب آپ سے بات ہو رہی ہے اس پروگرام کی پہلی بار جب نشر ہو رہا ہے پروگرام, تو یہ وہاں پہ یہ ڈرامہ جاری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ. جی ڈاکٹر, پاکستان کے حوالے سے آج لاہور شہر میں تصادم کی فضا بنی رہی, کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ آج لاہور میں حکومتی وزراء کے بیانات بھی آئے, میڈیا کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی, تمام صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میڈیا کے ساتھ تو جو ہوا وہ بہت ہی افسوسناک, ثنا مرزا صاحبہ کے ساتھ آج ہوا, آج امین حفیظ کے ساتھ ہوا جیو کے, اور اس سے پہلے کراچی میں ایسے واقعات ہوئے. انتہائی محترم ہمارے مظہر عباس بہت سینئر صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, لیڈ بھی کرتے ہیں میڈیا پہ, اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میرے اوپر بین لگا, تو انہوں نے احتجاجاً ایک ٹریول انہوں نے کرنا تھا, آفیشیل ٹریول انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا, اور شاید واحد صحافی تھے جنہوں نے بائیک آؤٹ کیا, اور میں اسے جس ادارے کے لیے کام کر رہا تھا اس ادارے کے لوگ چلے گئے. تو مظہر عباس صاحب کی بہت انتہائی عزت, میرے کولیگ ہیں وہ, ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی. سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ آج کوئی ان کے اوپر بھی نعرے بازی کی گئی لاہور میں, غریدہ بیچ میں آئی, انہوں نے آ کے بچایا. مریم میمن, میں سب کی بہت زیادہ کنڈمنیشن کر رہا ہوں اس تمام تر واقعے کی, لیکن ایک بات جہاں پر یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کراؤڈ جو ہے یا جو موب ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا. میں ان کی وکالت بالکل نہیں کر رہا, اس بدتمیزی اور یہ بےہودگی اور یہ تمام جو بھی کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بڑی شدید مذمت کر رہا ہوں. لیکن رہنماؤں کو بھی, جو رہنما ہوتے ہیں ان کے وہ خود بھی پھنس جاتے ہیں اس قسم کے موب میں. آپ دیکھیں میرے سامنے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ابھی چند روز پہلے جب میں اسلام آباد میں یہ کنٹینر کے اوپر عمران کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا, تو وہاں چھوٹی سی سیڑھی اوپر لگی ہوئی ہے, تو پرویز خٹک, اتنا رش تھا, پرویز خٹک صاحب وہاں سے تقریباً گر گئے سیڑھیوں سے. تو یہ جو موب ہوتا ہے اور جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی سائیکی, اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون کس کا ہے کون کس کا نہیں ہے. تحریک انصاف کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ اپنے کارکنوں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں دوسری پارٹیوں کے لوگ تو ان کی صفوں میں نہیں گھس گئے, کیونکہ اس سے پہلے کترینہ حسین جو انتہائی محترم کولیگ ہیں, ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب وہ گئی تھی کور کرنے کے لیے جلسے کو, اور وہ کترینہ کہتی ہیں کہ میں نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ لوگ ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے لیکن ان کو سزا ملی. تو میرا خیال سے عمران اور تحریک انصاف بہت زیادہ فرینڈ. آج کے حوالے سے تو باقاعدہ طور پہ نون لیگ نے اپنے کارکنوں کو, رہنماؤں کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ سڑکوں پہ نہ آئیں, باہر نہ نکلیں, لیکن پھر آج ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی تصادم کی فضا پیدا ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ کی طرف سے ایسا ہوا نہیں. دیکھیں یہ تو پتہ چلے گا نا, اب یہ پتہ چلے گا جو فوٹیج آ جائے گی سامنے تو پتہ چلے گا. یہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اصل میں میڈیا بھی پارٹی بن گیا نا, میڈیا بھی پارٹی ہے. اب میڈیا بھی لوگوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں نا, اس وقت ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں لوگوں نے, اور ٹی وی پہ گالم گلوچ ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ
یعنی وہ بچے جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں، وہ جو رپورٹرز ہیں، یہ جو ڈی ایس این جی پہ بیٹھے ہیں لوگ، یا جو باقی انجینئرز ہیں، صحافی ہیں، یہ ان کے ساتھ مستقل زیادتی ہو رہی ہے. اچھا، اور آبی تحریک انصاف کی طرف سے رہی ہے، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کیوں آ رہی ہے، کہ کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ ہی ممکن ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کی کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو آپ گالیاں دیں اور اس کے بعد آپ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے ان کے جلسے میں چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کسی بھی پارٹی کا نام لے لیں. جیو چونکہ کراچی بیسڈ ہے تو جیو کراچی میں میرے خیال سے کریں، آزمائیں سارے لوگ، ایک دفعہ کراچی میں ایکسپیریمنٹ کریں. آپ ٹی وی پہ جماعت اسلامی کو بہت گالیاں دیں اور پھر جماعت اسلامی کے اجتماع میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کراؤڈ کیا کرے گا. ہو سکتا ہے لیاقت بلوچ صاحب، سراج الحق صاحب روکتے رہ جائیں کارکنوں کو، لیکن کارکن مشتعل ہوں گے. آپ ٹی وی پہ گالیاں دینا شروع کر دیں، پیپلز پارٹی کو بہت گالیاں دیں. دیکھیں میرے تو ایک دفعہ ایک جملہ کسی اور انداز میں کوٹ ہو گیا. میں جیو بھی پروگرام کر رہا تھا تو میرے ایک صالح ظافر صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہی بھی نہیں، اس سندھی ٹوپی کے حوالے سے ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اس کے اوپر پورے سندھ کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے، ایک ہنگامہ. وہ آج تک چلے، فائدہ یہ ہوا کہ سندھی ٹوپی ڈے اور ازرق ڈے منایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کراؤڈ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، اس پورے معاملے کو. وہ پولیٹیکل معاملہ نہیں تھا، اس کو پولیٹیسائز کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں پھر اس کے بعد میری پوزیشن بھی عجیب ہوگی، میں بھی اس کو آج تک کلیریفائی نہیں کر سکا کہ بھائی میں نے کچھ اور بات کی تھی. وہ پولیٹیسائز ہو گیا. جب میڈیا میں لوگ ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں اور وہ خود گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کم سے کم جونیئر بچیوں کو تو آگے نہیں بھیجنا چاہیے. یہ تو بات میں نے پہلے بھی کی تھی. وہ اگر سینئر چلے جائیں خود. میڈیا کے احتساب کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، اس طرح کی ریاکشن کا پلیٹ فارم یہ نہیں ہے. احتساب تو کسی اور طرح سے میڈیا کا. میں بتاؤں نا، تحریک انصاف کی اپنی خواتین کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ، لیکن تحریک انصاف کی خواتین کو چھوڑ دیں. آپ تحریک انصاف، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ یہ ایک جو موب ہے نا، کہ پیپلز پارٹی کا آپ کر لیں، وہ خواتین کا الگ بنایا جاتا ہے اور حضرات کا الگ بنایا جاتا ہے. کیوں جو موب ہے جس میں سارے کے سارے ہی لوگوں نے ایک جگہ جانا ہے، سارے، یعنی کوئی جلسہ تو نہیں ہو رہا نا. یعنی جماعت اسلامی کا خواتین الگ ہیں اور جماعت اسلامی کے حضرات کا الگ ونگ ہے. اب اگر اچانک کسی جگہ جماعت اسلامی کے خواتین و حضرات اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس موب میں کیا ہوتا ہے، کون کون سے لوگ کیا کیا گھسے ہوتے ہیں، ساری جماعت کے ہوتے بھی ہیں، نہیں ہوتے، اسی لیے الگ رکھا جاتا ہے. اب آج جو بدقسمتی سے لاہور میں ہوا، وہ چونکہ جلسہ نہیں، وہ لوگ سارے نکلے ہوئے ہیں، تو اب اس کے نتیجے میں کون کدھر سے آیا ہوا ہے، کون تماش بین ہے، کس نے کس کے ساتھ بدتمیزی کی، کیا ہوا. ایک لیکن بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران کو اور تحریک انصاف کو یہ بات بالکل واضح طور پہ اپنی میڈیا مینجمنٹ، یہ جو بھی ان کے دوست ہیں، دیکھیں میرے ساتھ تو نہیں ہوا، میں تو گیا اور کئی دفعہ مجھے بلکہ ہوا کہ سب سے زیادہ کور جو ہے اس دن غریدہ نے غالباً آ کے جیو، غریدہ سما میں ہے تو غریدہ نے آ کے ماریا میمن یا باقی ہماری جو جونیئر کولیگز ہیں میری، ان کو وہاں پہ کراؤڈ کے اندر ان کو ہیلپ کیا. لیکن انہوں نے سب سے زیادہ غریدہ نے غالباً سب سے اچھی کوریج غریدہ نے کی ہے اس پورے جب سے یہ دھرنا اور یہ سارے سٹارٹ ہوئے. تو اسی طرح سے یہ جو ہیں، جو ماریا میمن ہیں یا ثنا کو تو آج مجھے دیکھ کے ذاتی دکھ ہوا ہے. ثنا کو مجھے ذاتی دکھ اس لیے ہوا ہے کہ ثنا کو میں نے دوسری دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہے آج. اور پہلی دفعہ تو ثنا کو میں نے اس سے روتے ہوئے دیکھا تھا جب جیو کی ٹرانسمیشن بند ہو رہی تھی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. تو ثنا اس وقت ہوسٹ کر رہی تھی اور جیو بند ہو رہا تھا اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ثنا کو کے ساتھ تو میری جونیئر کولیگ ہیں، بہنوں کی طرف مجھے ذاتی بھی شدید دکھ ہوا اور میں اب اس کو جتنا بھی کنڈیم کروں کم ہے. لیکن اصل بات یہ ہے لیکن اصل بات اصل پہ بات وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پیچھے دیکھیں نا، پیچھے کیا ہوتا ہے، یہ بھی کچھ جو پولیٹیکل لیڈرز والا کھیل ہو گیا ہے نا، کہ پولیٹیکل لیڈر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، کارکن آگے کر دیتے ہیں. اب وہ پیچھے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو کیش کر رہے ہیں، وہ لیڈر بن گئے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ پالیسی بنا رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ آگے جونیئر بچے چلے جاتے ہیں. تو میں تو صرف یہ ایک تو کنڈیم تو میں کر ہی رہا ہوں سارے واقعے کو، لیکن پھر میں گزارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ جس چینل نے بھی جو پوزیشن لی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اگر اے آر وائی نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، میں اے آر وائی کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں نا، اور میں جیو کا بھی گروپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا ہوں، تو میں دونوں جس نے بھی ایکسٹریم پوزیشن لی ہے نا، وہ صاحب نے آج اپنا پلان ڈی سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حوصلہ ملتا ہے دھرنوں سے مزید کام کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہمارا پلان ڈی اب ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، 2 دن کا وقت دے دیا، ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ پورا ملک بند کر دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ میں ذرا سر ایک کلوزنگ جملہ دے دوں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، مثال کے طور پہ جیسے مبشر لقمان میرے کولیگ ہیں، میں اے آر وائی کو بھی میں نے پریزیڈنٹ رہا ہوں اور گروپ ایگزیکٹو رہا ہوں. اب مبشر لقمان صاحب کی پوزیشن ہے، اب مبشر لقمان صاحب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا جلسہ کور کرنے چلے جائیں اور رانا ثناء اللہ صاحب جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہاں مسلم لیگ کے کارکن کیا کریں گے؟
دیکھیں نا کراؤڈ کا ایک اپنا موب، ایک موب کی اپنی سائیکی ہے، اس سائیکی کو ان لوگوں کو اپنی مینٹیلٹی اپنا ذہن ہوتا ہے. یہ پیپلز پارٹی میں وہ قائدین کی نہیں سنتے، پیپلز پارٹی میں تو بہت زیادہ جو جالے ہیں وہ تو وزیروں کی پھینٹی لگا دیتے ہیں پکڑ کے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے مذمت کے باوجود، اس مذمت، شدید مذمت، تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنے اس میڈیا مینجمنٹ اور اس سارے معاملات نہ ہونے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی چاہیے کہ خدا کا واسطہ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے پھر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جو گالیاں والیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ خدارا وہ اپنے جونیئر کولیگز کو کراؤڈ میں نہ بھیجیں، اور ایسے کراؤڈ میں جو کہ ایک موب ہو، جس میں کوئی جگہ نہ ہو کہ جی یہاں میڈیا نے کھڑا ہونا ہے، یہاں بچیوں نے کھڑے ہونے ہیں، یا انجینئرز کھڑے ہوں گے، یا کیمرامین کھڑے ہوں گے، ان کو پھر وہاں نہ بھیجیں اور اس کے بعد اس کو پھر کمپین نہ کریں. یہ میری آتا ہے جو کہ اس چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میری یہ سب سے گزارش ہے، سارے دونوں چینل سے گزارش ہے، کیونکہ دو بڑے چینل جو ہیں اس وقت میں ان کے ساتھ اتفاق سے دونوں کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ انوالو رہا ہوں، دونوں سے میری یہ گزارش ہے. میں دونوں کی سائیکی بھی سمجھتا ہوں، پالیسی بھی سمجھتا ہوں، اس لیے دس بدستہ ان سے گزارش ہے میری دونوں سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک کے بعد جوڈیشل کمیشن کے مستقبل کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. میاں صاحب نے جو آج اسپیچ کی اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے اپنا پلان ڈی سامنے رکھ دیا ہے، عمران خان صاحب نے 2 دن دے دیے ہیں. اب صورتحال کیسے اب یہ 2 دن میں ہی سارا کھیل ہونا ہے ذرا، یہ 2 دن آپ بریک لیں، میں 2 دن کا بات کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. ناظرین اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی کہ دھرنوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. یہ سٹیٹمنٹ اس وقت آئی جب ایک طرف مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، دھرنے بھی جاری ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا ملک بند کریں گے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو پھر حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ذرا اپڈیٹ کر دوں، کیونکہ یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے. تو یہ جو سڈنی کی ہم نے بات کی تھی، جہاں پہ ہوسٹیج بنایا ہوا ہے پچھلے 16-17 گھنٹوں سے ایک شخص نے، جو کہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کا ہے، وہاں پہ اب اٹیک ہو گیا ہے. وہاں پہ پولیس نے، جو سڈنی کی پولیس ہے، انہوں نے اٹیک کیا. ایک شخص کے کم سے کم مارے جانے کی اطلاع آ رہی ہے اور کافی لوگ وہاں سے ریلیز ہو گئے. لیکن یہ جو مونس ہارون، اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہوگا. میں اب اس خبر کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کیا ڈیٹیلز فردر آتی ہیں، کیونکہ اگر یہ ایران سے ہے اور تو یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ کس مسلک سے ہے. کیونکہ دولت اسلامیہ جو ہے، دولت اسلامیہ ایک الگ مسلک سے ان کا تعلق ہے، جو دولت اسلامیہ یا جو داعش یا جو بھی وہ ہیں، اور ایران سے یہ اگر ہیں تو یہ ایران سے کیا سنی ہے یا اہل تشیع. تو یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی. میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جیسے ہی یہ آپریشن ختم ہوتا ہے اور کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگ نکل کے آتے ہیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، تو اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن تازہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں. جی ہاں، گولیاں چل رہی ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپریشن شروع ہو گیا ہے وہاں پہ. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، میاں صاحب کی آج سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ دھرنے والوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اگر وہ دھرنے سے نہیں گھبرا رہے ہیں تو کیا یہ میسج ہے ان کی طرف سے؟ دوسری طرف مذاکرات ہو رہی ہیں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس میں ان کو بٹھانے کا، اس معاملے کا حل کیا ہے. یعنی اصل دیکھیں نا، 2 دن کے بعد، اب جیسے عمران نے کہا کہ 2 دن کے بعد میں پاکستان بند کرا دوں گا. اچھا، پاکستان کیسے بند ہوگا کہ آپ کی سپر ہائی ویز، آپ کے کراچی پورٹ، آپ کے ریلوے کی پٹریوں پہ، اسٹیشنز پہ ٹرینیں رک گئیں، ڈیلے ہو گئیں، ایئرپورٹ کیا گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہے معاملہ کہ اس میں اب کمپلسیو انٹرونشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہو رہی ہے. جیسے کہ عدالت کی طرف سے ایک آدھ میسج آیا ہوگا یا اور کسی نے میسج دیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا. کیونکہ دیکھیں، حل اب صورتحال کیا ہے کہ بالکل معاملات سڑکوں پہ ہی طے ہوں گے. کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اس وقت کریٹ ہو گیا، اور کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اس طرح سے کریٹ ہے کہ کمپلسیو انٹرونشن 2 اداروں کی طرف سے ہو سکتی ہے، یا سپریم کورٹ کی طرف سے یا جی ایچ یو کی طرف سے. اچھا، سپریم کورٹ کی کیا، سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے، جو ڈیٹیل ان کا ججمنٹ آیا ہے پرسوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 2013 کے الیکشنز کے خلاف جو اپلیکیشنز آئی تھیں ان کو ہم نے رد کر دیا ہے. یعنی انہوں نے نہیں مانا اس کو، اور اس کو حکومت اس طرح سے، اب حکومت نے کیا پوزیشن لی ہے، اب آپ لیٹسٹ سنیں. ابھی ڈیڈ لاک کیوں ہو گیا؟ کل جو ڈائلاگ ہوں گے اس میں بھی ڈیڈ لاک ہوگا. اس لیے ڈیڈ لاک ہوگا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ممنون حسین صاحب والا صدارتی آرڈیننس جاری نہیں کریں گے جوڈیشل کمیشن کے لیے. اصل بات ہے جوڈیشل کمیشن کا بننا، یہ بات ہے نا. حکومت کہہ رہی ہے ہم بنانے کو تیار ہیں، ہم نے خط لکھ دیا،
عمران خان کہہ رہے ہیں ہم بھی تیار ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. فرق کیا ہے؟ لیکن اس میں کورٹ کا فیصلہ بھی ایڈ ہو گیا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ بنائے گی اور سپریم کورٹ بنانے کے لیے ہم نے ان کو خط لکھ دیا ہے. یا یہ کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں عمران خان اور پھر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں اور پھر اس کے بعد آئین کو چینج کریں. یعنی آئین کو چینج کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کے لیے آپ کو ایم کے ایم JUIF پیپلز پارٹی سب کی ضرورت ہوگی اور چینج کرنے کے بعد آپ ایسا لا پاس کروائیں جس سے حکومت کے پاس پاور آ جائے, ہمارے پاس پاور آ جائے کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنا سکیں. ہمارے پاس تو پاور نہیں تھی, ہم نے تو خط لکھ دیا. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مانا کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس, لیکن صدارتی آرڈیننس جاری کریں. ممنون حسین صاحب کے پاس پاور ہے کہ وہ ایک آرڈیننس جاری کر دیں کہ میں بنا رہا ہوں جوڈیشل کمیشن, اور اس آرڈیننس کے پاس 3 مہینے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دے. ٹھیک ہے نا, اپروو کرے یا رد کرے 3 مہینے میں ایکٹ آف پارلیمنٹ, وہ کہلاتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ممنون حسین صاحب فوری طور پہ ایک آرڈیننس جاری کریں اور ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے. حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, جوڈیشل کمیشن ہم اس طرح نہیں بنائیں گے, یا تو خط لکھ دیا ہم نے یا پارلیمنٹ کے اندر آپ تشریف لائیے. تو یہ ڈیڈ لاک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ اور اسمبلی کی حیثیت ہے, وہ حیثیت ہے جس کو ایک عوامی نمائندوں کا فورم سمجھا جاتا تھا, وہ حیثیت ہے؟ نہیں, پارلیمنٹ تو یہ ڈیڈ لاک, اگر ایک ڈیڈ لاک ہو یا گریڈ لاک ہو اور ایک معاملہ خراب ہو جائے اور اس میں پارلیمنٹ کوئی رول ہی پلے نہ کر سکے تو پھر آپ کیسے, مطلب پارلیمنٹ کا کوئی ارریلیونٹ ہے نا, پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے. پارلیمنٹ تو خود ایک کہنا چاہیے فریق ہے نا, کیونکہ اگر الیکشن دھاندلی زیادہ ثابت ہو گئے تو پارلیمنٹ گرے گی, تو پارلیمنٹ اس میں ایک نیوٹرل رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ کوئی ویسی دیکھیں نا, یار صادق صاحب انتہائی محترم ہے, وہ اسپیکر نیوٹرل ہوتا ہے لیکن ان کا اپنا ہلکا چیلنج ہو گیا. تو ان کی دیکھیں نا, پارلیمنٹ تو خود فریق ہے, کھیل ہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ, یعنی وہ پارلیمنٹ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم دھاندلی کر کے آئے ہیں. یعنی وہ تو خود فارغ ہو جائیں گے نا اس کے نتیجے میں, وہ کچھ جیلوں میں جائیں گے پکڑے. اب دیکھیں نا, ایک انگوٹھا, یہ جو رپورٹ آئی ہے نادرا کی کہ ایک انگوٹھے سے 6 ووٹ ڈالے گئے ہیں. چلیں یہ تو بڑی, مگر وہ انگوٹھا کس کا ہے بھائی؟ وہ نادرا والو, وہ انگوٹھا کس کا ہے؟ آپ نے جب یہ پکڑ لی بات کہ ایک انگوٹھا تھا جس سے 6 ووٹ ڈلے, تو وہ کس آدمی کا انگوٹھا تھا؟ اس آدمی کا نام تو بتاؤ. دیکھیں نا اس میں کتنی بڑی پرابلم. ایک آدمی کا انگوٹھا تو پہچان لیا آپ نے, لیکن وہ کون آدمی ہے؟ اس آدمی کی شناخت تو ہے کون, اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں سامنے. نادرا کے بعد اس کا نام بھی تو آیا ہوگا نا کہ وہ زید ہے, بکر ہے, وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے, کون ہے, وہ کون آدمی ہے بھائی؟ اس کو پکڑو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک شناختی کارڈ سے 2 ووٹ ڈال دیے گئے. شناختی کارڈ کون سا, کس کا تھا وہ؟ یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے کہ اگر اس وقت, اگر آج یا کل یا پرسوں جوڈیشل کمیشن بن گیا, اور جوڈیشل کمیشن, میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو, میاں صاحب کو یہ پتہ نہیں کیوں شک ہے یا ان کو اندیشہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ والا, یہ عدالت شاید ان کے قابو میں نہ رہے مکمل طور پہ, اور ان کے قابو میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ وہ 2 کیسز بتاتے ہیں کہ ایک تو جنرل مشرف کا فیصلہ, وہ جو خواہش رکھتے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا, یا جو ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ عدالتیں ایسا فیصلہ دیں گی, ویسا فیصلہ نہیں آیا جنرل مشرف کا. اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کو جو ہٹایا گیا وہ ان کے لیے انیکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر یہ جو کمیشن نیچے الیکشن ٹریبیونل وغیرہ اپنے کھیل کر رہے ہیں, ادھر سے ڈبے کھل گئے, ادھر سے یہ کھل گئے, یہ بھی میاں صاحب کے لیے کوئی آئیڈیا صورتحال نہیں ہے کہ اچانک پتا چلا کہ انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا کہ اچھا جی کھول لو ہم نے, اور پتا چلا وہ کمیشن کے اندر سے کچھ اور نکلا. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اندر گڑبڑ ہے اور اندر جعلی ووٹ ڈلے ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی کے حق میں ہو یا کسی کے اگینسٹ ہو, لیکن جعلی ووٹ تو ڈلے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ڈلے ہیں. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ رات کو ممنون حسین صاحب, یا ابھی شام کو یا رات کو یا کل صبح ایشو کر دیں صدارتی آرڈیننس کہ میں صدارتی آرڈیننس کے تحت جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں جو کہ تحقیقات کرے گا اتنے دنوں میں اور اپنے نتیجے دے دے گا. 30 سیٹوں کے 40 سیٹوں کے 3 ہفتوں میں یہ صدارتی آرڈیننس کے تحت کام ہو سکتا ہے. یہ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ہے. حکومت کہہ رہی ہے نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. ابھی اس میں ڈیڈ لاک ہے, اور اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پھر آپ سمجھیں گے پارلیمنٹ چلی جائے گی. ٹھیک ہے مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. عمران خان صاحب اب میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنوں سے اب حوصلہ بلند ہو رہا ہے,
مزید کام کرنے کی خواہش اجاگر ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد حالات کس طرف جائیں گے؟ دھرنے جاری رہیں گے تو مذاکرات کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس سے مزید بات دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں، مذاکرات کریں، چیزیں کریں، یہ کریں وہ کریں، جو اوورال پکچر ہے نا ملک کی سیاسی پکچر، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، فلانا آدمی کو جیسے آج کتنا افسوسناک واقعہ ہوا کہ 4 انسانی جانیں چلی گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو صورتحال ہے نا پولیٹیکل، جو ٹرموائل کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، یہ جو ڈیڈ لاک گریڈ، اس پہ کوئی بڑا اثر نہیں پڑ رہا. اس پہ نہ اشتہاروں سے اثر پڑ رہا ہے، نہ ٹی وی ٹاک شو سے اثر پڑ رہا ہے، نہ بیانات سے پڑ رہا ہے. وہ چیزیں اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہیں، ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہیں، بلکہ اور خراب ہو رہی ہیں. اور اگر یہ اگلے 2 دن میں دیکھیں نا، پاکستان بند ہونے کا مطلب، اللہ نہ معاف کرے، اگر ایئرپورٹ کے آگے دھرنے ہو گئے، ٹرینوں پہ لوگ لیٹ گئے 150 لوگ، اور کوئی حادثات ہو گئے اور جانیں چلی گئیں، تو کمپلسیو انٹرونشن کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو اچھی نہیں ہوگی کسی کے لیے بھی. تو یا تو یہ مذاکرات، اور میں پھر ریپیٹ کروں، جنرل راحیل شریف صاحب امریکہ سے آ کے ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. میں منتظر ہوں کہ وہ ملاقات ہو، تاکہ اس میں پتہ چلے ہمیں کہ یہ ملک سارا ہے، فوج کا بھی ہے، سویلینز کا بھی ہے، تب یہ کہاں جا رہا ہے سارا کا سارا. اور یہ مار کوٹائی میں یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں اس ڈیڈ لاک کا یا گریڈ لاک کا ختم ہونا لازم ہے، ورنہ اس کے بعد پھر میں نہیں جانتا کوئی کہ نہ کوئی حل نکالنا ضروری ہے. پلان سی کے بعد ڈی ای کیا ہوگا خدا نہ خواستہ وہ. جی ہاں، بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے آج کے احتجاج سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ آج ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں جو لاہور میں صورتحال رہی؟ دیکھیں، تصادم، شہریوں کا پریشان ہونا، کاروبار تباہ ہونا، ایک ہی محلے میں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، بچے پریشان ہو رہے ہیں، نوجوان، عورتیں، کاروبار بند رہا، ورکنگ ڈے تھا، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوا. اور لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ آگے کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ؟ یہ تو اب آپ کہتے ہیں نا فورسز انلیش ہو چکی ہیں. جب انلیش ہو جائیں فورسز تو واپس نہیں جا سکتی. مطلب عمران خان اب یہ کہیں کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں اس بات کو، تو ایک عمران خان مطلب اب سیاست میں ایک پھر ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. حکومت ابھی اس سٹیج پہ حکومت کیا کرے؟ حکومت ڈر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پارلیمنٹ چلی جائے گی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بوگس ووٹ 60% سیٹیں یا 90% سیٹیں تو خود حکومت کے لوگ مان رہے ہیں آف دا ریکارڈ کے شاید اس میں اتنی دھاندلی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کیسے ڈیفائن کریں گے ٹی او آرز، کیونکہ یہ بات، یہ چھوٹے ایشوز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل جو ماہرین ہیں نا، یہ جو ٹاک شوز میں بیٹھے لوگ ان کے لیے چھوڑ دیں. ایک لارجر پکچر میں آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے. معاملہ یہ کہ ملک میں گورننس کولیپس ہو گئی ہے، ادارے کولیپس ہو گئے ہیں، معیشت کولیپس ہو گئی ہے آپ کی، ملک آگے چل نہیں رہا. 2 آپ کے ادارے ہیں جو کہ کمپلسیو انٹرونشن کر سکتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے بھی. ایک ہے سپریم کورٹ، اور ظاہر آئین میں رہتے ہوئے کرے گی وہ، اور ایک ہے آپ کا جی ایچ کیو، وہ آئین میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے اور آئین کو سائڈ پہ رکھ کے کر سکتا ہے. اور اگر سائڈ پہ رکھ کے کر دیتا ہے تو وہ بعد میں آئین کا سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے. ہماری تاریخ کم سے کم یہی رہی ہے. جو نہیں کر رہے ہوتے جج وہ گھر چلے جاتے ہیں اور باقی نئے آ جاتے ہیں، ان کی جگہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی شیروانی سلوا کے وہ والا اٹھاتے ہیں پی-سی-او کا اور اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی لمبی چوڑی کوئی کہتے ہیں نا کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں ہے. پاکستان میں سب کچھ تیار پڑا ہوتا ہے. وہ ایس او پی ایک ڈور نمبر بی میں، سی میں، ایسی جو میز ہوتی ہے اس کے ایک ڈور کے اندر ایک فائل ہوتی ہے، دوسرا ایس او پی ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، بٹن دبانا ہوتا ہے، تڑ کر کے ایک فائل نکالی اور وہ ایس او پی چلنا شروع ہو گیا. تو یہ تو مسئلہ، اگر جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیاں ایک ایسے لیول پہ لے آئی ہیں کہ اب ان کو فوری طور پہ، اب دیکھیں سعد رفیق صاحب آج غصے میں تھے، عمران خان آج غصے میں تھے، اور بڑی سخت زبانیں استعمال ہو رہی ہیں. اب تو حکومت کی طرف سے بھی تقریباً بہت سخت، میں نے کہا بہت سخت زبان. سعد رفیق صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں، سعد رفیق صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ نیچے یوتھ ہے اور اوپر جو ہے اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، وہ یعنی باتیں وہی ہو رہی ہیں. آگے وہی لب و لہجہ آج ایک بار پھر ہمیں دیکھنے کو ملا جس کے لیے وہ مشہور رہے ہیں. نہیں، خواجہ سعد رفیق ایک سافٹ آدمی ہے. دیکھیں میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو جانتا ہوں. یہ ٹی وی پہ آپ چھوڑ دیں، وہ جو بھی جس انداز میں باتیں لوگ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. ایک سافٹ پولیٹیکل ورکر ہیں. معاملہ یہ کہ سیاست جہاں چلی گئی نا، جس لیول پہ جہاں چلی گئی، یہ جو تخت اور تختے کا کھیل ہے نا، یہ بڑا بے رحم ہوتا ہے. اس میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ یا وہ ٹوپیاں سیتے تھے، نہ وہ ٹوپیاں سیتے رہتے تھے اور 2 ہی کام کرتے تھے، نہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا. یعنی سیاست جو ہے
وہ بڑی بے رحم چیز ہے. یہاں باپ بیٹے کا نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے, کیا بہن بھائی, کیا اور رشتے دار. اور اس پوری کہانی میں ایک اور تاریخ, ایک تو یہ سچویشن آپ دیکھیں نا, یہ جو کریٹ ہو گئی ہے, یہ صورتحال جو کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہونا ہے, لیکن ایک پیپلز پارٹی کے لیے بھی پرابلم ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 27 تاریخ کو, یعنی آج سے کتنے 11-12 دن رہ گئے, 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے. اور پیپلز پارٹی کے لیے اشد ضروری ہے, لازم ہے کہ اس دن محترمہ کی, اب یہ تاریخیں دیکھیں نا, کلوز آ گئیں, ادھر یہ کرائسس چل رہا ہے, ادھر پیپلز پارٹی کے, وہ اس دن بلاول بھٹو زرداری ضرور آئیں. یہ بڑا لازم ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس دن آئیں اور اس دن وہ خطاب کریں, کیونکہ ان کا آنا ضروری ہو گیا اس وقت, اور کافی ضروری ہے. اور کافی منظور پٹھان صاحب نے تو کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم لوگ متحد ہیں, ان باتوں کو جھٹلایا انہوں نے جو کہ کی جا رہی ہیں قیادت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ انہوں نے ٹھیک کیا, مگر یہ کہ زرداری صاحب نے خود کہا گجرانوالہ میں, زرداری صاحب نے خود بات کی, یہ بات میں نے نہیں کی, زرداری صاحب نے جو گجرانوالہ میں بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے محترمہ بینظیر بھٹو نے, یعنی زرداری صاحب کو وہ دیکھے گئی تھی پارٹی, اور پھر میں نے آگے بلاول کو یہ اس بات کا اختیار دیا کہ بلاول جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سنبھالیں. مجھے ایکچولی, یعنی زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی وصیت کے مطابق دیکھے گئی تھی, تو آخر انہوں نے بلاول کو سائڈ پہ کیا, تو اس کی وجہ ہوگی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی سیاست میں ان کو نہیں لانا چاہ رہا. بلاول کے حوالے سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن میں ان اطلاعات پہ یا گوسپس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. اصل بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے, اور برسی پہ اب چونکہ اجتماع ہوتا ہے بڑا, تو اس دن ضروری ہے کہ بلاول سامنے آئیں. اچھا, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بلاول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو پھر یہ بتانا ابھی ضروری ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے کہ کیا بلاول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بلاول خدا نخواستہ بیمار ہیں تو کیا بیمار ہیں, کیوں بیمار ہیں, کہاں پہ ہیں, کسی ہاسپٹل میں, ویئر اباؤٹ, یہ وہ, تو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں پیپلز پارٹی. لیکن وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ تو 27 دسمبر کا ہے. یہ اس سے پہلے جو کرائسس کریٹ ہو رہا ہے ملک میں, یہ میرے خیال سے اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر یا تو جی ایچ یو کی طرف سے کوئی میسج آنا چاہیے کہ جی آپ اس کو بیٹھ کے معاملات کو حل کریں, اور حل کریں, سیاسی طور پہ حل کریں, ورنہ پھر سارے آپشن ختم ہو رہے ہیں. پہلے کہا تھا کہ سیاسی طور پہ جلد سے جلد حل کیا جائے, جلد سے جلد. اب سپریم کورٹ نے یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی آئین میں جی چیلنج نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ 2013 کا الیکشن جو ہے یہ ان پیٹیشنز کے نتیجے میں نل اینڈ وائڈ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر آئین بھی موم کی ناک ہے, ایک اور آرٹیکل نکل آئے گا, اس کو چیلنج ہو جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ کہیں گے اچھا جی چیلنج نہیں ہو سکتا, تو اگر یہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر یہ ڈبے جعلی نکل کے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا, تو وہ ریویو پٹیشن ہوتا, تو ایک معاملہ. لیکن اصل جو بات ہے کہ اس پورے جھگڑے میں چونکہ تاریخیں دے دی گئی ہیں کہ 2 دن میں یہ ہوگا, 3 دن میں یہ ہوگا, 4 دن میں یہ ہوگا, اور ہو کچھ نہیں رہا. لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر جوڈیشل کمیشن پارلیمنٹ میں بننا ہے آ کے, تو عمران خان پارلیمنٹ میں آئیں گے استعفے دے کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ جو 110 یا 108 یا جتنے دنوں سے بیٹھے ہیں, تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حکومت کو اعتماد نہیں ہے, حکومت کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا تو ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, تو اس لیے وہ جوڈیشل کمیشن کو جتنا ڈیلے کرنا چاہیں گے وہ کریں گے, چاہے اس کے لیے جو مرضی ہو. اور اس میں مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم والا معاملہ نہ ہو جائے اگر نینجا ٹرٹلز آ گئے تو. ٹھیک ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بس تیاری تسمے اس میں باندھ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال جہاں جا رہی ہے وہ نینجا ٹرٹل تسمے اس میں باندھ کے وہ ذرا وارم اپ ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو جائے. جی ٹھیک ہے, اس سے پہلے حل نکال لیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ بھی کچھ کہیں گے؟ اب میں دوستوں رشید آ رہا ہوں, گردو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.